نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بھی پایا فضل و احسان ہے کہ اسی توفیق سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہماری ناقص سجدوں کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے دلوں میں نماز سے سچی محبت کے جذبات پیدا فرمائے۔ آج 29 تاریخ ہے اور ہر سال 31 دسمبر کو پوری دنیا میں آزاد خیال احمق قسم کے لوگ 31 کے نام پر جشن مناتے ہیں، جسے وہ نئے سال کا جشن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ حالانکہ لوگوں کی فرمائش یہ تھی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں اور بیان کی جائیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر یہ چونکہ 31 کے خرافات بالکل سر پر ہے اور مزید فقط صرف 2 دن باقی ہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم اپنا کام کریں، باقی آپ کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے گا ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور دنیا بھر کے تمام مومن بندوں سے اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں سے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں ایک بات کا حکم دیا ہے اور ایک بات سے منع فرمایا ہے، اور پھر ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یعنی 3 باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے مومن بندوں سے فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ مطالبہ شریعت اسلامیہ کا ہے، یہ مطالبہ اللہ عز و جل کا ہے، یہ مطالبہ رسول اللہ کا ہے، اور یہ فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، یہ منع فرمایا۔ ایک حکم ہے اور ایک ممانعت ہے، یعنی ایک کام کرنا ہے اور ایک کام نہیں کرنا۔ آگے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
اور یہ حقیقت اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایک چھپا دشمن ہوتا ہے، کھلا دشمن ہوتا ہے۔ چھپے دشمن سے انسان عام طور سے بچ نہیں پاتا ہے، معلوم نہیں کون دشمن ہے، اس لیے وہ جو دشمن ہوتا ہے پیٹھ پر خنجر مارتا ہے۔ کھلا دشمن سامنے میدان میں آتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان چھپا نہیں کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اب آپ یہاں ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت اللہ نے یہ فرمایا اے ایمان والوں، ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ نے فرمایا ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں داخل ہوئے تبھی تو ہم ایمان والے بنے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی کوئی شخص ایمان والا ہوتا ہے۔ تو جب آلریڈی ہم پہلے سے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، پھر اللہ نے ہم سے کیوں فرمایا پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ داخل ہوئے تبھی تو مومن بنے، پھر یہ مطالبہ کیوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کھانا کھا چکا ہے، آپ نے کھانا کھا لیجئے، تو کیا کہے گا بھئی ابھی تو کھانا کھایا میں نے آپ کے سامنے، پھر کھانا کیسے کھائیں گے ہم؟ کوئی شخص لباس پہنے ہوئے آپ کے لباس پہن لیجئے، کپڑا پہن لیں آپ، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ ہم اسلام میں داخل ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے اس کا جواب سن لیے، تمہیدی گفتگو ہے، پھر آگے انشاءاللہ جیسے جیسے وقت ہوگا میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں داخل ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فقط داخل ہونا اور ایک ہوتا ہے مکمل داخل ہونا۔ تو یہاں اللہ نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ مسلمان تھے، تمہارا نام محمد یا احمد ہے یا عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، خود کو مسلمان کہتے ہو، ٹھیک ہے، مگر مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو تم داخل ہوئے ہو یہ مکمل داخل ہونا نہیں ہے، مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر داخلے کا انکار نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ داخل نہیں ہو اب داخل ہو جاؤ، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں ایک داخلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمزور قسم کا داخلہ ہوتا ہے، کوئی بھی نکال کے باہر پھینک سکتا ہے، اور ایک داخلہ ایسا مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے کوئی مائع کلال نکال نہیں سکتا ہے۔ اس کی میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ ایک برتن میں پانی لے لیں، پانی میں کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی بھی چیز آ کے داخل کر دے پانی میں آپ، تو وہ پتھر، کنکر، پیسہ جو بھی آپ کے پاس ہے پانی میں داخل ہوا کہ نہیں داخل ہوا؟ داخل ہو گیا۔ کیا اس کو نکال نہیں پائیں گے آپ؟ ہر کوئی نکال سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جو بھی ہاتھ ڈالے گا نکال کے باہر پھینک دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی بھی نکال کر داخل پھینک دے گا۔ اپنا ہاتھ ہی داخل کر لیں تو آپ جب چاہیں ہاتھ باہر نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ داخل ہونا ہے، مگر داخل ہونا بہت مضبوط طریقے پر نہیں ہے، کوئی بھی نکال کے باہر پھینک سکتا ہے اس داخلے کو۔ یہ داخلہ بہت کمزور ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہیں آپ چٹکی میں تھوڑا سا رنگ لے لیں، رنگ کلر لے لیں، کوئی بھی کلر لے لیں، پانی میں گھول دیں آپ، اب یہ کلر پانی میں داخل ہو گیا، اب نکال کے دکھائیں اس کو۔ یہ ایسا مضبوط داخل ہے کہ کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مشین وغیرہ ایجاد ہو چکی ہے، مشینوں سے نکالا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، مگر ایسے نکال کے کوئی دکھائے نہیں نکال سکتا ہے۔ تو پانی میں پتھر بھی داخل ہے اور رنگ بھی داخل ہے، مگر پتھر اور رنگ کے داخل ہونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پتھر کوئی بھی نکال کے باہر پھینک سکتا ہے، مگر رنگ کو نکالا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ پانی کو مٹا نہ دیا جائے، پانی کو جلا نہ دیا جائے۔ تو یہاں پر مذہب اسلام نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے کہ مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، تمہارے داخلے میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کوئی نقاہت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح داخل ہو کہ کوئی بھی تم کو نکال کر اسلام سے باہر پھینک دے۔ اسلام کا رنگ تمہارے اندر اس طرح جمنا چاہیے کہ تمہارا ظاہر بھی اسلام کے رنگ سے ظاہر رنگ جائے اور تمہارا باطن بھی اسلام کے رنگ سے مکمل طریقے سے رنگ جائے۔ کوئی تمہاری جان تو لے سکتا ہے، مگر تمہارے دل سے اسلام نکال دے یہ نہ ہو سکے۔ اس مضبوط طریقے پر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب اسلام کے تمام احکام ہم سچے دل سے قبول کریں گے، اسلام کے تمام اعتقادات ہم تہہ دل سے مان لیں گے،
اسلام کے ظاہر و باطن کو، اسلام کے عقائد کو اور احکام شرعیہ کو ہم مکمل طریقے سے اختیار کر لیں گے اور زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر ہم مذہب اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے، اور کس عمل میں رب کی رضا، کس عمل میں رب کی ناراضگی ہے۔ جب کوئی بندہ مومن ان تمام باتوں کو سامنے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے کہ یہ شخص مذہب اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہے۔ آج اکثر لوگ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر اسلام اتنے کمزور داخل ہیں کہ شادی بیاہ کی ناجائز رسمیں بھی ان کو اسلام سے نکال کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ گھر میں شادی بیاہ ہوتے ہیں تو باولے ہو جاتے ہیں، پگلا جاتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو حرام نظر نہیں آتا ہے، بے حیائی نظر نہیں آتی ہے، اور شادی کی چھوٹی موٹی رسمیں بھی ان کو اسلام سے باہر پھینک دیتی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اسلام کے باہر آ جاتے ہیں، فوراً اسلام کا چولا اتار کر باہر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل اسلام میں داخل تھے ہی نہیں، تو کوئی بھی ان کو نکال کے باہر پھینک سکتا ہے۔ ہندوانہ کلچر کو دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، ہولی دیوالی کا تہوار آتا ہے بس متاثر ہو جاتے ہیں، بس مبارکباد یہ دینا شروع کر دیتے ہیں، رنگ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہلدی کا جب معاملہ آتا ہے، ہلدی کی رسمیں ہوتی ہیں تو پوری دیگ اور پورا ڈرم ہلدیوں سے بنائے جاتے ہیں، پھر وہ ڈانس اور پھر وہ محفلیں سجائی جاتی ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کے اندر اسلامی رنگ نہیں، ہندوانہ کلچر کو اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کا کلچر ہو، یہودیوں کا کلچر ہو، مجوسیوں کا کلچر ہو، جو لوگ دوسروں کا کلچر اختیار کر کے اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام میں سچے دل سے داخل نہیں ہے۔ کسی کی تہذیب سے بھی متاثر ہو جانا اور کسی بھی موقع پر مراسم سے، رسموں سے متاثر ہو جانا، اپنے اسلام کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل اسلام میں داخل نہیں۔ اب اس کے میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی میں نے، یہ اللہ نے اولاً کن لوگوں سے فرمایا تھا؟ ویسے اس کا خطاب تو تمام مسلمانوں سے ہے، مگر بعض صحابہ جو اس آیت کریمہ کے مصداق تھے اور جن سے تھوڑی سی چوک ہوئی تھی، اللہ نے تنبیہ فرمائی، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی عالم دین تھے، زبردست عالم دین تھے، عبداللہ ابن سلام، مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی عالم تھے، توریت میں پڑھا تھا پیغمبر آخر الزمان کے بارے میں، جب حضور کو دیکھا تو ساری نشانیاں موجود تھی، بس مسلمان ہو گئے وہ، اور تنہا مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ساتھ کئی یہودی مسلمان ہوئے، اہل کتاب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اب مسلمان، اچھا یہ یاد رکھیں، یہودیوں کے اندر شنبہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی ہے، سنیچر کے دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں، سنیچر کے دن کے ہاں شکار کرنا حرام و ناجائز ہے، سنیچر کے دن۔ جیسے عیسائیوں کے اتوار کا دن معظم موقر ہے، محترم ہے، ہمارے یہاں جمعے کے دن معظم و محترم ہے۔ یہودیوں کے سنیچر کا دن محترم ہے۔ یہودی اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، حرام سمجھتے ہیں۔ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سے ان کے معاملات ہیں۔ اچھا، مذہب اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا فقط جائز ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے سوچا، اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، کہ ہم پہلے یہودی تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، حضور کے غلام بن گئے، قرآن مقدس بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر، لاؤ ایسا 20 کا راستہ اختیار کریں کہ نہ ان کی مخالفت ہو نہ ان کی مخالفت ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن کے شکار کو حرام سمجھنے لگے، اور پھر اونٹنی کے گوشت، اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرنے لگے۔ یہ ایک مباح جائز چیزیں مذہب اسلام میں ان پر فوکس نہیں کیا گیا، لہذا اگر ہم ان سے بچ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ دونوں ہاتھوں میں رسگلے رہیں گے، یہاں بھی رسگلے، یہاں بھی رسگلے۔ تو یہ بات جب انہوں نے اختیار کی تو فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں اسپیشلی طور پر حضرت عبداللہ ابن سلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان ہو جانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے شریعت کے کچھ احکام پر عمل کر رہے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی، اور یہ کہا گیا، اے ایمان والوں، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی ہیں،
وہ ایک جائز کام کو چھوڑ رہے تھے. جائز جو کام ہوتا ہے اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں, چاہے کریں چاہے نہ کریں, آپ دونوں آپشن ہیں. وہ ایک جائز کام کو چھوڑ رہے تھے, مگر چونکہ شریعت موسوی کی پیروی کرتے ہوئے چھوڑ رہے تھے, اس لیے اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آیت تقریباً نازل ہوئی تو ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور جو انہوں نے سوچ رکھا تھا اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اب آپ دیکھیں, جب ایک جائز کام جس کو انسان غیروں کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے کوئی انسان ایک جائز کام چھوڑ دے, اس پر آیت کریمہ نازل ہو جائے, اللہ غضب کا ناراضگی کا اظہار فرمائے, ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جائے, تو وہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ غیروں کی پیروی کرتے ہوئے, غیروں کی کلچر کی اختیار کرتے ہوئے حرام کاریاں کریں, تو اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں, اللہ کے کس قدر سخت غضب کے ایسے لوگ حقدار ہیں جو 31 کے موقع پر کلبوں میں جاتے ہیں اور ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں اور پارکوں کو سجاتے ہیں, تفریح گاہوں میں جاتے ہیں, مالوں میں جاتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں, اور پھر وہ پہلے ڈانس کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, شباب کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں, رقص و سرود کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں, اس کے بعد جب 12 بج جاتا ہے تو پھر کیک کاٹ کر ویلکم کیا جاتا ہے نئے سال کا, اور نیو ایئرس کی مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں. اس کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تم کہہ دو, یعنی مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا, صحابہ کرام سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. صبغۃ اللہ, ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ امن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون, اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے, اسی کی اطاعت کرنے والے, اسی کی بندگی کرنے والے. تو یہاں پر رنگ لفظ استعمال کیا گیا, جس طرح رنگ کپڑے میں جب داخل ہوتا ہے کپڑے کے ظاہر و باطن کو رنگ دیتا ہے, پانی میں داخل ہوتا ہے تو پانی کے ہر ذرے میں رنگ پہنچ جاتا ہے, اسی طریقے سے جو لوگ اسلام میں داخل ہیں ان کو چاہیے کہ اس طریقے سے داخل ہو جائے کہ اسلام ان کے خون کے قطرے قطرے میں شامل ہو جائے اور ان کے جسم کے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے, کسی غیر کی تہذیب اور کوئی کلچر ان کو متاثر نہ کر سکے. یہ خرافاتیں ہو رہی ہیں, ناجائز و حرام کام کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے مذہب اسلام میں 31 کے نام پر یا کسی بھی نام پر کوئی کام کیا جائے جو خلاف شرع ہو, اس کی بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے. کیوں آپ ایسا کریں گے بتائیں ہمیں آپ؟ کیا ہمارے پاس ہجری کیلنڈر نہیں ہے؟ وہ جو کرتے ہیں عیسائی لوگ اپنے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے کرتے ہیں. ان کے ہاں جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے, دسمبر میں ختم ہو جاتا ہے, اور دسمبر کی رات 31 دسمبر کی رات گزارنے کے بعد جب 12 بجتا ہے اور 12 کے بعد سوئی ادھر گھومتی ہے تو 1 تاریخ شروع ہوتی ہے, وہ نئے سال کے جشن مناتے ہیں, وہ اپنے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے مناتے ہیں. وہ ان کی تہذیب وہ کرتے کریں, وہ نالے میں کودے, سمندر میں کودے, آگ میں کودے, ہم سے کیا لینا دینا؟ مر جائے, کھپ جائے, جل جائے, بے حیائی کریں, بے غیرتی کریں, زنا بدکاری کریں, ہم سے کیا مطلب ہے؟ ان کی تہذیب کریں, ہمیں اپنی تہذیب اختیار کرنی چاہیے. ان کی تہذیب کو دیکھ کر ہم اپنی تہذیب کیوں چھوڑیں؟ وہ تو اسلامی کیلنڈر کو دیکھ کر محرم آتا ہے تو خوشیاں نہیں مناتے ہیں, ہم کیوں منائیں گے؟ ہمارے پاس ایک پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے, پوری شریعت ہے, قرآن مقدس موجود ہے, صبح قیامت تک کی ہدایت کا سامان موجود ہے, رسول پاک کا اسوہ موجود ہے, رسول پاک کا دیا ہوا قانون موجود ہے, دی ہوئی شریعت موجود ہے, اور صحابہ کرام نے رسول پاک کے ہر قول کو نقل فرمایا ہے. آپ کی سیرت پاک کے ایک ایک حصے کو لکھا گیا, کتابیں موجود ہے. ہم کیوں دوسروں کو اختیار کریں گے؟ دوسروں کی کلچر کو وہ اختیار کریں جو دوسروں کا محتاج ہو, جو اپاہج ہو. ہمارے پاس الحمدللہ ہم اپاہج نہیں, ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہیں, ہمارے پاس مستقل شریعت محمدیہ موجود ہے جس پر ہم کو فخر ناز ہے. ہم کیوں دوسروں کلچر کو اختیار کریں گے؟ ہمارے پاس اسلامی کیلنڈر موجود ہے, ہمارے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے, ہمارا سال ذوالحجہ پر مکمل ہوتا ہے, یہ ہمارا اسلامی سال ہے. اور جب ہمارا اسلامی سال آتا ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں, اللہم اہلہ علینا بالامن والامان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجمال من الشیطان. یہ ہم دعا مانگتے ہیں چاند کو دیکھنے کے بعد. یہ اسلامی تعلیم کا حصہ کہ اے اللہ یہ چاند نمودار ہو گیا,
یہ سال کے بعد چھوڑا، ہر مہینے جو چاند نمودار ہوتا ہے، ہم ہر مہینے کی آمد پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ چاند آئے، یہ امن و امان کے ساتھ داخل فرما اس مہینے میں ہمیں، اسلام و سلامتی کے ساتھ داخل فرما اس مہینے میں ہمیں، اور اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم شیطان سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ ہر مہینے کا چاند نمودار ہو، تو اس انداز سے دعا مانگے، اس اسلام کا نام لینے والے سال نو کی بربری دینے میں دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں، بے حیائی کے بے غیرتی کے سارے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہ لوگ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مذہب اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اتنی ہلل بازی مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ کیا مل جاتا بھائی آپ کو ہلل بازی کرنے سے؟ جو لوگ ایسا کرتے، کبھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ملا، رتی بھر کا فائدہ ملا، ظاہر بات آخرت کا تو کوئی فائدہ ہی وابستہ نہیں ہے، وبال جان ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، وقت کی بربادی ہے، پیسے کی بربادی ہے، عزت و آبرو کی بربادی۔ عزت و آبرو بھی اللہ کی نعمت، لوگ عزت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر عزت کی اہمیت سمجھتے ہیں تو وقت کی بربادی ہے، گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، رات شب بیداری میں گزر جاتی ہے، اور پھر پیسے کی بے تحاشا بربادی، اصلاح فضول خرچی۔ فضول خرچی کرنے والے بھی شیطان کے بھائی ہیں، وقت کو یوں ہی ضائع کرنے والے، وقت کے معاملے میں فضول خرچی کرنے والے بھی شیطان کے بھائی ہیں، اور جن کو اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہ وہ بھی شیطان والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو کلام الہی ماننے والے، قرآن کو اپنا سب کچھ ماننے والے قرآن مقدس کی کیسی کھلی مخالفت کرتے 31 کے موقع پر؟ بھول جاتے کہ جس اللہ نے ہمیں فرمایا تھا شیطان کھلا دشمن ہے تمہارا، ہم اسی شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ دشمن ہے مگر ہم اس کو گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی اطاعت و پیروی کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر حماقت دیکھیں آپ، زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ خوشی کس بات پر؟ 1 سال ختم ہو گیا، 365 دن زندگی کے گھٹ گئے آپ کے، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں آپ۔ 12 مہینے آپ کی زندگی سے مائنس ہو گئے، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں آپ۔ 48 ہفتے آپ کی زندگی کے ختم ہو گئے، اس پر خوشی منائی جا رہی، ڈانس کیا جا رہا ہے، محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں گھنٹے آپ کی زندگی کے کم ہو گئے، لاکھوں سانسیں اور کروڑوں لمحات آپ کی زندگی سے گزر گئے، اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود زندگی کے سارے معاملات میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اس میٹر میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، سال آئندہ 1 سال ملنے والا، تو آپ دعا مانگے کہ اللہ اس سال میں ہم کو برکت عطا فرما، اس سال ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سال گزشتہ جو گزر گیا اس میں ہم نے اگر خرافات کی ہے، ناجائز کام کیے ہیں، تو اے اللہ اس سال ہمیں خرافات سے، ناجائز کاموں سے بچا۔ اے اللہ گزرے ہوئے سال میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس سال ہمیں ان کوتاہیوں سے بچا۔ اے اللہ گزشتہ سال جو ہمارا ٹارگٹ تھا، جائز مقصد تھا، وہاں نہیں پہنچ سکے، تو اے اللہ اس سال ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ طریقے ہوتے ہیں منانے کے، یہ تھوڑی کہ زنا کرے، بدکاری کرے، بے حیائی کرے، شراب پیے اور بالکل مستانہ وار شیطانوں کے طریقے سے رقص و سرود کی محفلیں سجائیں، اس کی تو مذہب اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ اب کسی کے پاس مثال کے طور پر 50 درہم ہے، وقت ختم ہو رہا، 50 دینار ہیں یا درہم ہے، یا آپ سکے مان لیں زمانے کے لحاظ سے، پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، کسی کے پاس 50,000 روپے مثال کے طور پر، پورا سرمایہ اس کا وہی ہے، 50,000 اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا کہ یہ 50,000 سیف رہے، کوئی نہ لے جائے ان کو، مگر کوئی آئے زبردستی 1,000 نکال لے اس میں سے، یہ دیکھ بھی رہا مگر روک نہیں پاتا۔ اب بچے کتنے 49,000، اب یہ خوشیاں منائے گا، اس پر بتائیں آپ ڈانس کرے گا کہ 1,000 کم ہو گیا، سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ پھر کوئی آئے 1,000 نکال لے، اب 48,000 بچے، پھر خوشیاں منائے گا۔ یہ پوری دنیا اس کو احمق اور بیوقوف بھامر کہے گی کہ قیمتی چیز سے نکل گئی، خوشی منا رہے بیوقوف کہیں کا۔ تو اللہ نے 40 50 60 70 80 سال جو ہم کو دیے ہیں، ہر سال 1 سال گھٹ رہا ہے، ہم اس کو چاہ کبھی روک نہیں سکتے۔
کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. جب مدت مکمل ہو جائے گی ملک الموت تشریف لائیں گے, روح لے کر چلے جائیں گے, اور اس دنیا سے ہم دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے. اب کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے وہ شخص, کتنا بڑا احمق ہے کہ ہر سال 1 سال گھٹ رہا ہے, اس پر خوشیاں منا رہا ہے, اس پر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, اس پر ویلکم کیا جا رہا ہے, اس پر ڈانس کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ذرہ برابر شعور ہوگا, عقل ہوگی, تو انسان جو لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں اور انہوں نے پچھلے سال ویلکم کیا تھا, خوشیاں منائی تھی, ڈانس وغیرہ کی پارٹیاں سجائی تھی, اس سال وہ نہیں کریں گے. اور اگر دلوں میں مہر لگ چکی ہے واقعی وہ احمق کو گھامڑ ہے, تو بھی جو چاہیں کریں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو یہ محاسبہ کا وقت ہے, اپنا حساب کرنا. دنیا میں جتنی بھی کمپنیاں, لمیٹڈ انلمیٹڈ کوئی بھی کمپنی ہو, کمپنی کے مالکان جب سال مکمل ہوتا ہے بیٹھتے پورا حساب کرتے ہیں کہ کتنا آیا, کتنا گیا, کتنا بچا, کتنا خرچہ ہوا, کتنی تنخواہ میں دیا, کتنا مال خریدا تھا, کتنا بکا, پورا حساب لگاتے ہیں. اور اس سال ہمیں کتنا پروفٹ ہوا, کتنا فائدہ, کتنا نقصان. نقصان ہوتا ہے تو اگلے سال نقصان ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے تو مزید فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. مدرسے والے, مسجد والے, جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں, سال میں پورا نظام بناتے ہیں, سال میں پورا وہ حساب کرتے ہیں. مگر جو لوگ حساب کرتے ہیں وہ لوگ بس سال 9 کے موقع پر لوگوں کو آزاد کر دیتے, اب خوشیاں مناؤ سارے کام کاج چھوڑ کر کے. جبکہ یہ محاسبہ کا وقت ہے, حساب کرنے کا وقت ہے. ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ سال بھر میں وہ بیٹھ کے کم سے کم اسی رات میں بیٹھ جائے کہ سال مکمل ہو رہا ہے, حساب کر لیں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے برائیاں کی ہیں, کتنے فراڈ کیے ہیں, کتنا مال ہڑپ کیا ہے, کتنا مال غصب کیا ہے, کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہیں, کتنے لوگوں کو مارا پیٹا ہے, کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, کتنی نمازیں پر کی ہیں, ہم نے زکات دی ہے کہ نہیں دی ہے, ہم نے کتنے خرافات کیے ہیں. ایک لسٹ بنائیں, پھر نیکیوں کی لسٹ بنائیں, ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں, کتنے صالح کام کیے ہیں, ماں باپ کا کتنا حق ادا کیا, شریعت محمدیہ کا کتنا حق ادا کیا. نیکیوں کی لسٹ بنائیں, پھر دیکھیں کہ برائیاں زیادہ کہ نیکیاں زیادہ. اگر نیکیاں زیادہ تو اللہ کے حمد سے نہ بیان کریں, برائیوں پر نظر رکھیں, ان کو ختم کرنے کی آئندہ سال کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے محاسبہ. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنی نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو. اپنے حساب و کتاب سے پہلے خود تم اپنا حساب و کتاب کر لو. اپنا حساب و کتاب کرو گے تو آسانی میں رہو گے, اور دوسرے جب حساب و کتاب کرنے بیٹھیں گے اللہ کے فرشتے, تب ایک ایک بال کی کھال نکالی جائے گی, تب تمہاری درگت بنا دی جائے گی. یہ حدیث پاک میں مفہوم ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. لہذا میں دعا کرتا ہوں, بس ٹائم ختم ہو گیا, باتیں بہت زیادہ دل میں بھری ہوئی ہیں. اگر اب چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اگلے سال تو وقت نکل چکا ہوگا, یہ 31 کا اگلے جمعے کو, تو دوسرا انشاءاللہ ٹاپک لیں گے. بس یہ ہے کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خرافات سے بچائے. آپ اپنے گھر کے اگر ذمہ دار ہیں, ذمہ داری سمجھتے ہیں, تو اپنے بچوں پر, بھائیوں پر, بہنوں پر, سب پر نظر رکھیں. یہ آپ کے شرعی اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ ہرگز نئے سال کی آمد پر وہ خرافات نہ منا پائیں. اگر خرافات کیا انہوں نے اور آپ جانتے ہیں تو یہ آپ کی مجرمانہ خاموشی ہوگی, اور آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ برابری کے حقدار ہوں گے, اور برابر جو ان سے جو مواخذہ ہوگا وہی مواخذہ آپ سے بھی ہوگا. اس لیے خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.